بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سورۃ الکوثر کا جو شان نزول ہے، رب تبارک و تعالی کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت قاسم کا جب وصال ہوا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صاحبزادوں میں سے کوئی نہیں بچا اور صرف آپ کی صاحبزادیاں رہ گئی تھیں۔ اور زمانہ جاہلیت کے اندر بیٹیوں کو بڑا معیوب سمجھا جاتا تھا، اور کسی کے گھر بیٹی پیدا ہو جاتی تو بڑا پریشان ہو جاتا، اس کا چہرہ بگڑ جاتا۔ اور ان میں سے بعض ظالم تو وہ تھے کہ جو بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اس کا ذکر کیا گیا، فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ ان میں سے اگر کسی کو بیٹی کی بشارت دی جاتی، اسے پتہ چلا کہ ہوتی تو بیٹی بشارت والی ہے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثىٰ، ان میں سے اگر کسی کو بیٹی کی بشارت دی جاتی تو ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اس کا چہرہ غصے کی وجہ سے کالا ہو جاتا، سیاہ ہو جاتا کہ یہ بیٹی کیوں ہو گئی ہے۔ کہتا یا تو میں خود مر جاؤں یا اس بچی کو زندہ درگور کر دو۔ اور کئی ظالموں نے بچیوں کو زندہ درگور کر دیا، اور وہی بچیاں قیامت کے دن جب کھڑی ہوں گی اور اس ظالم باپ کے بارے میں رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے عدل طلب کریں گی۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، وہ مظلومہ اللہ کی بارگاہ کے اندر جسے قتل کیا گیا، وہ پوچھے گی کہ خدایا اس سے پوچھا جائے کہ مجھے کس جرم کی پاداش کے اندر قتل کیا، میں نے کیا کیا تھا۔ تو کفار کے اندر یہ مشہور تھا کہ جس کے ہاں بیٹے نہ ہوں، اولاد نرینہ نہ ہو، تو اس کی نسل منقطع ہو جاتی ہے، اس کا نام و نشان ختم ہو جاتا ہے۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت قاسم کا جب وصال ہوا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بڑے غمگین اور بڑی ہی کیفیت کے اندر تھے۔ ہونا تو یہ چاہیے، آج بھی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یار، دشمن ہے ہمارا لیکن غم کے اندر ہے، مصیبت کے اندر ہے، تکلیف کے اندر ہے، تو اس کو جو ہے اس کے غم کو، تکلیف کو نہ بڑھایا جائے۔ اور میاں صاحب فرماتے ہیں دشمن مرے تے خوشی نہ کریے، سجنا بھی مر جانا۔ فرمایا کہ مرنا تو سب نے ہے، تکلیفیں تو آتی رہتی ہیں، اس لیے دشمن کی تکلیف پر بھی خوشی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن آپ سوچیں کہ وہ معاشرہ کتنا سنگ دل معاشرہ تھا، کتنے شقی القلب لوگ تھے آل مکہ، وہ کفار مکہ، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان والے ابو لہب، ابو جہل اور عاص بن وائل، خاص طور پر اس نے کہا کہ اب تو محمد کا نام نشان ختم ہو گیا، اب تو اس کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا، اس لیے کہ بیٹا کوئی رہا نہیں ہے۔ لوگوں کی نام، لوگوں کی نسلیں، لوگوں کی عزتیں بیٹوں سے چلتی ہیں۔ دیکھو یہ میرے بیٹے کتنے کڑیل جوان ہیں، میرا نام باقی رہے گا اور نعوذ باللہ محمد کا نام ختم ہو جائے گا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے سدرۃ المنتہا کے مکین جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا کہ جاؤ جبریل، جا کر ہمارے محبوب کو مژدہ جاں فضا سنا دو، خوشخبری سنا دو۔ اور ایسا ہی ہوا، جب بھی کفار نے کوئی شور شرابہ مچایا، کفار نے کوئی واویلا کیا، کوئی الزام لگایا، کوئی کمزور جملہ کہا، رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کی شانوں کو اور بڑھا دیا، عزتیں اور بڑھ گئی۔ وہاں پر بھی خاص طور پر جب وحی کا انقطاع ہو گیا تو کہنے لگے کہ محمد سے اس کا رب ناراض ہو گیا اور اب وحی نہیں آئے گی، ختم۔ 4 دن کی بات تھی، رب تبارک و تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ،
آپ کا رب نہ آپ سے ناراض ہوا ہے، نہ آپ کو چھوڑا ہے، بلکہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، حبیب آپ کی تو ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے اور زیادہ اچھی ہوگی، اور بلکہ حبیب وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا کہ فَتَرْضَىٰ، آپ راضی ہو جائیں گے۔ یہاں پر بھی جب یہ عاص بن وائل نے یہ بات کی تو رب تبارک و تعالیٰ نے سدرۃ المنتہا کے مکین جبریل علیہ السلام کو وحی دے کر بھیجا اور کہا کہ جاؤ، جا کر میرے محبوب سے کہو کہ ان کی باتوں پر کوئی اثر نہ لیں، آپ کا مقام یہ ہے اور آپ کا رب کا فضل آپ کے اوپر یہ ہے کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے حبیب بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرما دی، عطا فرما دی ہے، آپ فرمائیں گے نہیں یا فرماتے نہیں ہیں، بلکہ ماضی کے ساتھ فرمایا متحقق ہو گیا، حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرما دی۔ اب کوثر سے مراد کیا ہے؟ کوثر کا معنی ہے خیر کثیر، کوثر کا معنی ہے بہت خوبیاں، اللہ اکبر، کوثر کا معنی ہے حکمت، کوثر کا معنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام نعمتیں اور نعمتوں کا کمال، جتنی بھی عطا کی جائے۔ من یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا، فرمایا جس کو حکمت عطا کی کر دی گئی اس کو خیر کثیر عطا کر دی گئی۔ تو حبیب آپ کو خیر کثیر عطا کر دی گئی، آپ کو رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ذکر کو بلند و بالا کر دیا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، فرمایا کہ رب تعالیٰ نے آپ کے ذکر کو ایسا بلند کیا کہ اذانوں میں، خطبوں میں، نمازوں میں، ہر مقام پر جہاں ذکر خدا ہوگا وہاں ذکر مصطفیٰ ہوگا، اس لیے کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرما دی، بہت خوبیاں عطا فرما دی۔ فرمایا آپ کی اطاعت کو اپنی اطاعت کے ساتھ رب نے لازم کر دیا، آپ کے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ رب نے لازم کر دیا۔ فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول خدا کی اطاعت کی، رسول خدا کے اتباع کی، اس نے رب تعالیٰ کی اطاعت کی۔ جس نے رسول خدا کا ذکر کیا اس نے رب تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا، اور فرمایا کہ اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ، فرمایا جس ان کو عطا کر دیا رب نے عطا کیا اور رب کے حبیب نے عطا کر دیا، اس لیے کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے حبیب بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرما دی، ہم نے آپ کو بہت نعمتیں اور بہت خوبیاں عطا فرما دی۔ خیر کثیر پر، کوثر پر تقریباً 30 کے قریب اقوال آئے ہیں، مختلف اقوال ہیں کہ کوثر سے کیا مراد ہے، اور کوثر کا معنی کثیر سے اور کوثر کا معنی کثرت سے ہے، اور ایک معنی مفسرین کرام نے یہ فرمایا ہے کہ یہاں کوثر سے مراد جنت کے اندر ایک نہر کوثر ہے، بڑی خوبصورت قسم کی نہر ہے، فرمایا اس کا پانی اتنا شفاف ہے، اتنا میٹھا ہے، فرمایا اس کی جو ریت ہے اس کے اندر بھی کستوری کستوری ہے، اس کا پانی دودھ سے زیادہ شفاف، شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور وہ جنت کے اندر نہر جاری و ساری ہے جس کی 2 بوند ہیں کوثر و سلسبیل، سبحان اللہ۔ فرمایا اے حبیب ہم نے آپ کو نہر کوثر عطا فرما دی، اور تیسرا قول یہ ہے کہ اسی نہر میں سے ایک حوض نکلے گا جس کو حوض کوثر کہا جاتا ہے، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر فرمایا کہ قیامت کے دن میدان معاشر کے اندر جس وقت سختیاں ہوں گی، اور کان مقدارہ 50,000 سنہ، ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ قرآن مجید فرقان حمید کے طرف تھا کان مقدارہ 50,000 سنہ، فرمایا اس دن ایک جو دن ہوگا 50,000 سال کے برابر، سورج سوا نیزے پر، زمین تانبے کی، ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے، اور اس وقت جو ہے غلام آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تلاش کر رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں وہ جو جنت سے نہر کوثر ہے، حوض کوثر پر موجود ہوں گا، حوض کوثر پر کٹورے ہی کٹورے ہوں گے، فرمایا کہ عدد السماء النجوم، جتنے آسمان پر ستارے ہیں
فرمایا ان ستاروں کے برابر وہاں پر کٹورے ہوں گے. فرمایا میں اپنے ہاتھ سے بھر بھر کے جام اپنے امتیوں کو پلا رہا ہوں گا, ان کی پیاس بجھا رہا ہوں گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور فرمایا کہ جو امتی حوض کوثر پر آئیں گے, پیاس سے بلک رہے ہوں گے, آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں. رب ہے معطی, یہ ہے قاسم, رزق تو اس کا ہے لیکن کھلاتے یہ ہیں. دینے والی ذات تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے, لیکن حوض کوثر پر جام اسی کو ملیں گے جو دل کے اندر محبت رسول لے کر آ جائے گا, جو زندگی کے اندر حضور کے گیت گا رہا ہو, حضور کے ترانے پڑھ رہا ہوگا, حضور علیہ السلام کی سنت و سیرت اور حضور کے دین کی سربلندی کے لیے کام کر رہا ہوگا. جو دین بیزار ہوگا, جو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کا اور حضور کی سیرت کا قاتل ہوگا, وہ کہے کہ مجھے حوض کوثر پر جام ملیں گے. جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھنے والا ہوگا, فرمائے قیامت کے دن اگر تم میرا قرب چاہتے ہو تو سنو, ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرہم علی صلاۃ. کوثر اکثر, فرمایا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود و سلام پڑھنے والا ہوگا سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا. بر بر کر حضور علیہ السلام جام عطا رہے ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہے مقام اور یہ ہے مرتبہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ عزتیں اور یہ کمالات عطا فرمائے. اور کفار مکہ جو یہ کہتے تھے کہ نعوذ باللہ من ذالک, محمد کا نام ختم ہو گیا, استغفر اللہ ربی, رب تعالیٰ نے فرمایا حبیب یہ کہتے ہیں نام ختم ہو گیا, ہم نے آپ کے درجوں کو اور بلند و بالا فرما دیا. میں نے ایک سورہ والضحیٰ کی مثال دی تھی آپ کو, سورہ قلم کے اندر بھی ایسا ہوا. ایک ظالم نے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے غلط لفظ استعمال کیا, مجنون کہا, شاعر کہا, کاہن کہا. رب تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا, فرمایا نون والقلم وما یسطرون. فرمایا قسم ہے قلم کی اور قسم ہے ان تحریروں کی, ان سطروں کی جو لوح محفوظ پر لکھی جا رہی ہیں. ما انت بنعمت ربک بمجنون, آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہیں. مجنون کیسے ہو سکتے ہیں؟ مجنون تو مرفوع القلم ہوتا ہے, مجنون تو اس پر شریعت لاگو نہیں ہوتی ہے. فرمایا آپ کی شان تو یہ ہے کہ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ. فرمایا آپ کا تو ایسا اجر ہے جو کبھی ختم ہونے والا ہی نہیں ہے. آپ کی امت بڑھتی جائے گی, آپ کا ذکر بڑھتا جائے گا, آپ کا نام بڑھتا جائے گا, آپ کے چرچے بڑھتے جائیں گے. فرمایا اس دنیا کے اندر بھی اور میدان محشر کے اندر بھی اگر سب سے زیادہ کسی کا چرچا ہوگا تو وہ محمد عربی کا ہوگا. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ. وہاں فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. یہاں فرما رہے ہیں وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ. آپ کا اجر کبھی بھی ختم ہونے والا نہیں ہے, بلکہ آگے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. فرمایا آپ تو خلق عظیم کے مرتبے پر فائز ہیں. اخلاق نیچے رہ جاتے ہیں, میرے آقا اس سے بھی بلند و بالا ہے. اخلاق کو بلکہ اخلاق کی عزت بھی عطا فرمانے والے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. تو کفار مکہ نے کہا کہ محمد کا نعوذ باللہ, عاص بن وائل نے جب کہا تو رب تعالیٰ نے فرمایا میرے حبیب انا اعطیناک الکوثر, بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی, بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی, ہم نے آپ کو قرآن عطا کیا, ہم نے آپ کو حکمتیں عطا کی, ہم نے آپ کو دونوں جہانوں کے اندر وہ عزتیں عطا کی, ہم نے آپ کو معراج عطا فرمایا جو کسی کو ملا ہے نہ ملے گا. اس لیے کہ انا اعطیناک الکوثر, کہ بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرما دی. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج کی رات نہر جنت کا بھی ملاحظہ کرایا گیا, حوض کوثر بھی دکھایا گیا, غلاموں کے وہ محلات دکھائے گئے, وہ قصر دکھائے گئے, اور جہنمیوں کو بھی دکھایا گیا. فرمایا تاکہ آ کے امت کو بتائیں, اس لیے کہ رب تبارک و تعالیٰ اور امت کے درمیان اگر کوئی وسیلہ ہے, واسطہ ہے, تو وہ محمد عربی ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. فرمایا انا اعطیناک الکوثر, بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی.
آگے کیا فرما رہا ہے تعالیٰ؟ فرمائے یہ مقام تو مل چکا ہے، یہ مرتبہ تو مل چکا ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ مفسرین کرام نے فرمایا کہ یہاں نماز سے مراد نماز عید ہے، جس کے بعد قربانی کی جاتی ہے، متصل ان دونوں چیزوں کا ذکر کیا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے اپنے رب تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یہ عاص بن وائل کہتا ہے کہ آپ کا نام و نشان مٹ گیا، نام و نشان تو اس کا مٹ جائے گا، آپ کے دشمن کا۔ فرمایا آپ کا دشمن ابتر ہے، آپ کا دشمن مقطوع النسل ہے، اس کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ وہ کہتا ہے میرے اتنے بیٹے ہیں، کڑیل جوان بیٹے ہیں، اور نعوذ باللہ محمد کا تو اب کوئی بیٹا نہیں رہا، بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں۔ فرمایا رب تبارک و تعالیٰ آپ کی بیٹیوں سے آپ کا وہ نام نشان ذکر کرے گا کہ پوری دنیا کے اندر سید سادات موجود ہوں گے، جو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسل کو اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو آگے بڑھائیں گے۔ اور حضرات گرامی، ہوتا یہ ہے اصول نسل کا کہ نسل والد سے چلتی ہے، اور نسل جو ہے وہ بیٹوں کے ذریعے چلتی ہے۔ جو بیٹے ہوتے ہیں ان کی جو اولاد ہوتی ہے وہ ہماری اولاد کہلاتی ہے۔ بیٹیوں کی اولاد جہاں سسرال میں چلی جاتی ہے ان سے چلا جاتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری پیاری بیٹی فاطمہ، فرمایا سب کی نسلیں بیٹوں سے چلتی ہیں، میری نسلیں بیٹیوں سے چلے گی۔ اور خاص طور پر فرمایا کہ میری فاطمہ تو بضعۃ منی، فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میری لخت جگر ہے، فرمایا میری نسل اس سے چلے گی۔ آپ یہ دیکھیے حضرت امام زین العابدین بن حسین بن علی، اس کے بعد ان کے والد ہیں، لیکن سید ہونے کی وجہ سے اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسل ہونے کی وجہ سے جو اعزاز و اکرام مل رہا ہے وہ یہ مل رہا ہے کہ اب رابطہ ہو جائے گا امام حسین کا اپنے نانا جان کے ساتھ، فاطمہ بنت محمد۔ نسب کیسے چلے گا؟ فرمایا آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسبت سے چلے گا، اور امام حسین کی نسبت سے بڑھ کر کس کی نسبت ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ان کے نانا کون ہیں اور ان کی والدہ کون ہیں، ان کی نسل کیا ہے؟ ان کی والدہ سیدہ کائنات ہیں اور ان کے نانا امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ تو ان سے بڑھ کر نسبی اعتبار سے دیکھیں تو کس کا مقام اور کس کا مرتبہ اور کس کی عزتیں ہوں گی۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب کی جو خاندانی نسبتیں ہیں، خاندانی تعلق ہے، خاندانی چیزیں ہیں کہ میں فلاں خاندان کا ہوں، میں فلاں خاندان کا ہوں، فرمایا سب کے منقطع ہو جائیں گے، لیکن فرمایا کہ ایک میرا خاندان ہے، ایک میری نسبت ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فرمایا میدان معاشر کے اندر بھی میرے سیدوں کو اس کے کام آئے گی اور اس کی برکتیں اور اس کی رحمتیں ملے گی۔ لیکن حضرات گرامی، یہ بھی ایک مسلم بات ہے، ہمارے قبلہ شاہ صاحب فرمایا کرتے ہیں کہ دوسروں کو ایک ڈنڈے پڑیں گے، سیدوں کو 2 ڈنڈے پڑیں گے۔ اگر وہ اپنے نانا جان کے نقش قدم کو چھوڑ دیں گے کہ جناب ہم تو سید ہیں، ہم تو جو مرضی کریں، جو مرضی کہیں، جو مرضی کریں، جو مرضی بولیں، ایسا نہیں ہے۔ سب سے بنیادی چیز عقیدہ ہے، سب سے بنیادی چیز نظریہ ہے۔ اگر وہ نظریہ ہی خراب ہو گیا، اپنے بزرگوں، اپنے آباء و اجداد کے ان نظریات ہی کو چھوڑ دیا، تو یاد رکھیے گا کہ یہی قرآن کہتا ہے پھر نسب کتنا ہی اعلیٰ کیوں نہ ہو، نسبت کتنی ہی اعلیٰ کیوں نہ ہو، لیکن فرمایا کہ وہ نسبت اور وہ تعلق جو ہے انسان کو فائدہ نہیں دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک نبی حضرت نوح علیہ السلام، جب طوفان نوح آیا اور کشتی نوح ڈوبنے لگی تو نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اے میرے بیٹے آؤ کشتی کے اندر سوار ہو جاؤ، کشتی کے اندر جو سوار ہو جائے گا وہ بچ جائے گا۔ اس نے کہا کہ نہیں میں جودی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور جودی پہاڑ پر چڑھ کے میں بچ جاؤں گا۔ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُن مِّنَ الْكَافِرِينَ۔ فرمایا ان کافروں کے ساتھ نہیں بیٹھو، ان کی مجلس اختیار نہ کرو۔ قرآن نے کہا کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ بیٹھو۔ کبھی کبھی اچھے خاندانوں کے بچے، نوجوان بچے بیٹھے ہوئے ہیں، بچے کہتے ہیں کہ بھائی
ہماری مرضی ہے ہم کس کے ساتھ بیٹھیں، اور گیدرین سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کسی کے ساتھ بیٹھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمیں اپنے اوپر کنٹرول ہونا چاہیے. وی آر ویری کنٹرولڈ پرسن. کچھ نہیں ہوتا ہے. صحبت کی جو اثر ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ تخم سے اثر کسی بھی آگے بڑھ جاتا ہے. آپ جن کی صحبتوں میں بیٹھو گے، کافروں کے ساتھ بیٹھو گے، نعوذ باللہ کافر بن جاؤ گے. تم جو ہے فاسق و فاجروں کے ساتھ بیٹھو گے، ان جیسے بن جاؤ گے. شرابیوں کے ساتھ بیٹھو گے، ڈرگیوں کے ساتھ بیٹھو گے، پینے والوں کے ساتھ بیٹھو گے، 1 دن 2 دن 4 دن 5 دن کتنے اچھے اچھے خاندان کے بچوں کو دیکھا، ان کو کہا کہ تھوڑا لگا، تھوڑا لگا، ابے بچے کا بچہ رہ گیا، تھوڑا لگا چیک تو کر. نہیں میں نہیں پی رہا ہوں. امی نے منع کیا، مجھے ابو نے منع کیا، بیٹا یہ کام نہیں کرنا. 1 دن 2 دن 4 دن، پھر اس کو آرام سے ایک لگاتے، پھر دوسرا لگاتے، پھر لگاتے ایسا ہو جاتا ہے کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ فرمائے. جس شہر کے اندر میں بیٹھا ہوں، یہ میرے نوجوان بچے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ ان کی حفاظت کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی اولادوں کی حفاظت کرے. اور خدا سے پناہ مانگنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے. حال یہ ہو گیا ہے کہ یہ میرا شہر کراچی پورے ورلڈ کے اندر، نیو یارک کے اندر سب سے زیادہ ڈرگ بکتی ہے، اور اس کے بعد اگر کہیں ڈرگ بکتی ہے تو وہ شہر کراچی. ایجنسیاں بھی موجود ہیں، پولیس بھی موجود ہے، سب کچھ موجود ہے، ناکے بھی لگے ہوئے ہیں، سب کچھ ہے. لیکن اس کے باوجود پوری دنیا کے اندر، یہ بی بی سی کی رپورٹ بتا رہا ہوں میں، کہ نیو یارک کے اندر ڈرگ بکتی ہے، اور اس کے بعد اگر کہ ڈرگ بکتی ہے تو یہ شہر کراچی ہے، جس کو آپ نے اپنی اولاد کو، نسلوں کو ایک بم کے اوپر بٹھایا ہوا ہے. اور یہ چاہتے ہیں، حکمران چاہتے ہیں کہ ان کو ڈرگی بنا دو، ان کو نشوں پر لگا دو، ان کو عیاشیوں اور فحاشیوں اور ناچ گانے، اور یہ ان کی نسلیں پوری کی پوری نشوں کے اندر لگی رہیں. ان کے ہاتھ میں اسلحہ دے دو، ان کے ہاتھ میں ڈرگ دے دو، ان کے ہاتھ کے اندر چرس اور ہیروئن دے دو، آئس دے دو. ان کے بچوں کو، اسکول کے بچوں کے اندر 10 12 سال کے 5ویں 6ٹھی 7ویں کے بچوں کے اسکولوں کے اندر جو ہے وہ آسانی سے اس وقت ڈرگ مل رہی ہے اور بچے پی رہے ہیں. تو بنیادی چیز کیا ہوتی ہے کہ جس کے ساتھ بیٹھو گے، جیسی مجلس. اور ہم بھی کیا کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ، بھائی کہاں پڑھ رہا ہے آپ کا بچہ؟ بچہ میرا بہت مہنگے اسکول میں پڑھ رہا ہے، بہت پے کرتا ہوں میں. بھائی پے تو کرتے ہو، اس کے بعد ہوتا کیا ہے؟ اس کو کافر بنا رہے ہیں، اس کو مومن بنا رہے ہیں، اس کو سیکولر بنا رہے ہیں، اس کو لادین بنا رہے ہیں. کیا بنا رہے ہیں؟ نہیں یہ کچھ پتہ نہیں ہے. بس میرا بچہ اس دنیا کے اندر چلنے کے قابل ہو جائے گا. میں نے اپنے بچوں کو ان اسکولوں کے اندر بگ ہاؤس میں، سٹی میں، فلاں میں اتنے ہزار اتنے لاکھ اس کی جو ایڈمیشن فیس ہے اتنا کرا دیا ہے. اب میرا بچہ وہاں، اور سب سے زیادہ جتنے یہ پاکستان کے ایلیٹ کلاس کے اسکول ہیں، میں آپ کو بتاؤں، میرا سارا محلہ اور میرے سارے بچے اور سارا ہمارا خاندان، سارے کے سارے آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ تباہی اور بربادی ہماری نسلوں کی یہ کر رہے ہیں. تو کیا کہا قرآن نے نبی کے بچوں کو بھی کہا. نبی نے بھی اپنے بیٹے سے کہا کہ میرے بیٹے ولا تکم مال کافرین، اے بیٹے ان کافروں کے ساتھ نہ بیٹھو، بلکہ کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو. بھائی ایمان مل گیا، تقوی مل گیا، فرمایا نہیں، اس ایمان اور تقوی پہ بھی استقامت کے لیے تمہیں اچھے لوگوں کے پاس بیٹھنا پڑے گا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. تو کیا فرمایا نوح علیہ السلام نے؟ فرمایا بیٹے ولا تکم مع الکافرین، کافروں کے ساتھ نہ ہو جاؤ، آ جاؤ اور آ کر جو ہے اس کشتی کے اندر سوار ہو جاؤ. کہنے لگا نہیں میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا. سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، وہ بڑا اونچا پہاڑ ہے، جودی پہاڑ میں اس پہ چڑھ جاؤں. فرمایا بیٹا نہیں، جودی پہاڑ کوئی نہیں تجھے بچا سکے گا. لا عاصم الیوم من امر اللہ الا من رحم، آج کے دن اللہ جس کو بچائے گا، جس پر رحم کرے گا وہی بچ سکے گا، کوئی پہاڑ کوئی ٹیلا نہیں بچا سکے گا. اور یہی ہوا. پھر جب زمین کے اندر سے بھی پانی نکلا، آسمان سے بھی پانی برسنے لگا، اور پھر اس کے بعد نوح علیہ السلام نے جن چرند پرند کو، لوگوں کو کشتی پر سوار کیا، ان کا بیٹا نہیں سوار ہوا تو وہ طوفان نوح کے اندر غرق ہو گیا. نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ کے اندر عرض کی کہ یا مالک و مولا، قال یا نوح، رب تبارک و تعالیٰ نے عرض کی، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نوح علیہ السلام نے عرض کی ونادا نوح ربہ قال رب ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین. خدایا تو احکم الحاکمین ہے، تو نے کہا تھا کہ تیری اہل کو میں نوح بچا لوں گا، تو میرا تو بیٹا ڈوب گیا. میری اہل، میرا بیٹا، حقیقی سگا بیٹا
نبی زادہ ڈوب گیا. رب تبارک و تعالی نے فرمایا یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح. فرمایا اے نوح وہ تیرے اہل میں سے نہیں تھا. بیٹا تو تیرا ہی تھا لیکن وہ جو اہل کا اعزاز ہے، وہ جو آل نبی ہونے کا اعزاز اور آنر ہے اور رب تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں ہیں، فرمایا وہ تبھی چل سکتی تھی کہ وہ پیچھے تیرے نقش قدم پر چلتا. لیکن اس نے کیا کیا کہ تیرے نقش قدم کو چھوڑ کر اور غلط راہوں پر، غلط رستوں پر چل گیا. فرمایا کہ اے نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح. تو اگر کوئی بد عقیدہ ہو جائے، گستاخ ہو جائے، صحابہ کرام کا نعوذ باللہ من ذالک گستاخ بن جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے لگے اور کہے کہ نہیں بھائی میں تو سید ہوں، میں کچھ بھی کرتا رہوں مجھے کچھ نہیں ہوگا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ایک اصول اور ضابطہ ہے. وہ ضابطہ یہ ہے کہ جب تک ان کے نقش قدم پر چلے گا. بلکہ آخری بات کر کے میں بات کو ختم کرتا ہوں. رب تبارک و تعالیٰ نے سورہ مریم کے اندر بھی انبیاء کرام کا ذکر کیا. اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذریۃ ابراہیم واسرائیل وممن ہدینا واجتبینا واذا تتلی علیہم. یہ ساری کے سارے انبیاء کرام کا ذکر فرمایا. حضرت نوح علیہ السلام کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، سارے انبیاء کا. لیکن اس کے بعد کیا فرمایا؟ اگلی بات جس کے لیے میں نے آیت پڑھی ہے، فرمایا فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا. فرمایا اس کے بعد انہی کی خلف اولادیں آئیں. فرمایا نافرمان اولادیں آئیں جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا، شہوات کے اندر پڑ گئے، گھوڑوں کے ریس کے اندر پڑے ہوئے ہیں، لڑکیوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، شرابوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں. بولے نہیں 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 حضرت نہیں پیرزادہ صاحب ہے. پیرزادہ ہو، صاحبزادہ ہو، نبی زادہ ہو، مولوی زادہ ہو یا کوئی بھی زادہ ہو، وہ زادے کا اعزاز تب حاصل کرے گا کہ جب ان کے نقش قدم پر ہوگا. یہ قرآن کا ایک اصول ہے، یہ اسلام کا ایک اصول ہے. اگر اس کو آپ ختم کر دیں کہ ٹھیک ہے ختم جناب، یہ سارے کے سارا یہ قرآن میرے سامنے فرمایا فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، نمازوں کو ضائع کیا، شہوات کے اندر پڑ گئے. قرآن کیا کہتا ہے؟ فسوف یلقون غیا، ان قریب ہم ان کو غی وادی کے اندر داخل کریں گے. تو سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ وہ ظالم کہتا تھا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام و نشان مٹ گیا، تیرا نام و نشان مٹ گیا، محمد کا نام قیامت تک باقی رہے گا. بلکہ میدان محشر کے اندر بھی یہی صدا ہوگی کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. فرمایا وہاں پر بھی محمد عربی کا جو علم ہے، لواء الحمد ہے، وہی کھڑا ہوگا اور وہی لہرا رہا ہوگا. اور آدم علیہ السلام سے لے کر اس امت تک سب حضور کے لواء الحمد کے تلے ہوں گے. رب تبارک و تعالی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور حضور کا مبارک لواء الحمد عطا فرمائے.